بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 74 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز فجر اور اس کی 2 سنتوں کی اہمیت کا بیان۔ یہ آج کا ہمارا سبق باب فضل صلاۃ الفجر فی الجماعت و امر رکعتی الفجر سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق کی پہلی حدیث امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبر ابن شہاب عن ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمۃ ان عمر بن الخطاب فقد سلیمان بن ابی حسمۃ فی صلاة الصبح وأن عمر غدا إلى السوق وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد ومر عمر على سليمان الشفاء فقال لم أرى سليمان في الصبح فقالت بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح احب الی من ان اقوم لیلۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو بکر بن سلیمان بن ابو حسمہ سے ابن شہاب نے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن ابو حسمہ کو نماز فجر کی جماعت سے غیر حاضر پایا، تو صبح اٹھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار گئے، اور سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے چونکہ درمیان تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان کی والدہ الشفا سے گزرتے وقت پوچھ لیا کہ کیا ہوا کہ مجھے نماز فجر میں سلیمان نہیں نظر آیا؟ تو والدہ صاحبہ کہنے لگیں کہ اصل میں وہ رات بھر اس نے یاد خدا میں قیام کیا ہے، نفل پڑھے ہیں، تو صبح کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز فجر میں شامل ہونا رات بھر قیام سے میرے نزدیک زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر اخبره عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن من صلاة الصبح بدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے سیدہ طیبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کی اذان صبح دے کر خاموش ہو جانے کے بعد 2 خفیف سی یعنی مختصر سی رکعتیں یعنی سنتیں ادا فرماتے، اور یہ 2 رکعت جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ادا فرماتے تھے۔ قال محمد وبهذا نأخذ الرکعتان قبل صلاة الفجر یخففان۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی عمل ہے کہ صبح کی 2 سنتیں مختصر پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب ان روایات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رات بھر نفلی عبادت کرتے رہنے کی وجہ سے اگر صبح کی جماعت چھوٹ گئی تو یہ عمل ناپسندیدہ ہے، لہٰذا جو لوگ رات بھر جلسے جلوس اور دیگر محافل مجالس میں شرکت کرنے کی وجہ سے نماز فجر میں شمولیت سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں یہ طریقہ چھوڑ کر پسندیدہ طریقہ اپنانا چاہیے، اور دوسروں کی نماز کی بھی جماعت کی بھی ضائع ہونے کا سبب نہیں بنانا چاہیے کہ رات 2 بجے تک 3 بجے تک فجر کے پہلے تک تو محفل ہو اور فجر کا وقت آئے
تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے اختتام ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ جا کے سو جائیں. تو اس آزمائش سے بچانے کے لیے جو ہے یا تو محفل فجر تک ہو اور فجر کو اس میں اہتمام شامل ہو، یا پھر یہ ہے کہ اتنی دیر گے تک محفل نہ ہو اور لوگوں کو فجر کی نماز سے غفلت کا تاکہ یہ سبب نہ بنے. اور پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ صبح کے فرض ادا کرنے سے قبل 2 رکعت ادا کرنا یہ نبی علیہ السلام کا لگاتار عمل تھا، اس لیے ان 2 رکعت کی سنت وہ زیادہ موقع ہے اور ان میں قرات جو ہے وہ مختصر ہونی چاہیے. اور یہ سنت دیگر سنتوں سے بہت زیادہ تاکیدی ہے اور قریب واجب ان کو بعض علماء نے لکھا. تو اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن عبد الله ابن عمر انه راى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت يفصل بين صلاته قال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام. امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ صبح کی 2 سنتیں پڑھ کر وہ لیٹ گیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت نافع کہتے کہ میں نے کہا وہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان لیٹ کر فاصلہ کر رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلام پھیرنے سے بڑھ کر اور کیا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ قال محمد بقول ابن عمر نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے ابن عمر کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر ہمارا یعنی احناف کا عمل ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. اب اس حدیث سے دراصل ایک بات کی وضاحت جو ہے وہ پہلے ذکر کر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح کی 2 سنتوں اور فرض نماز کے درمیان لیٹ کر وقفہ کرنا یہ ضروری یعنی سنت ہے یا عرفاً ایسا وقفہ نہ کریں، یہ کیا کرنا ہے، اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے مطلب جو بھی ایک خدشہ دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ صرف لیٹنے پر ہی وقفہ ہوگا، سلام پھیرنے سے وقفہ ہوگا، کچھ بیٹھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق لیٹ کر وقفہ کرنا وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سلام پھیرنا ہی فرض اور سنت کا فاصل ہو جائے گا. یہی احناف کا مسلک بھی ہے کہ اگر آپ صبح کی سنتوں اور فرض کے درمیان فاصلہ چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لیٹ کر ہی اس حوالے سے بات کریں، بلکہ جیسے آپ نے سلام پھیر دیا تو یہ سلام بھی وہ فاصلہ بنا دے گا. اور صحابہ کرام نے بھی صبح کی 2 سنتوں کے بعد دائیں کروٹ آرام کرنے سے باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے. اور اس حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم فجر کی 2 سنتوں کے بعد پہلو پر لیٹنے کو مکروہ سمجھتے تھے. اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا کیا حال ہے جو صبح کی سنتیں پڑھ کر یوں کروٹیں لیتا ہے جیسا کہ گھوڑا اور گدھا، جب سلام پھیرا اور قاعدہ کیا تو اب نماز پڑھ لو. اسی طرح سعید بن جبیر وہ کہتے ہیں کہ صبح کی سنتوں کے بعد مت لیٹو، ہاں بتروں کے بعد جو ہے وہ لیٹ سکتے ہو. اور ان آثار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام صبح کی سنتوں کے بعد پہلو پر جو ہے وہ سنت سمجھ کر لیٹنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کے لیے بدعت تک کے الفاظ بھی بعض صحابہ کرام سے منقول ہیں. تو بہرحال اسے سنت یا واجب کہنا وہ قطعاً ثابت نہیں ہے، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے وہی صحیح ہے.
اور اسی پہ عمل کرنا وہ درست ہے، اور اسی کو اپنانا یہ باعث نجات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔